شمسہ اپنی ٹیچر راہب لوسیا کے پاس جاتی ہے۔ لوسیا ایک ضعیف خاتون تھی جو بولنے چالنے میں بھی دقت محسوس کرتی تھی۔ شمسہ کو وہ پہچان جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ تمہاری ماں دمشق میں تھی اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ نور الدین اپنے سپہ سالار شیرکو اور اس کے ساتھیوں میں جذبہ جہاد ابھارنے کے لیے انہیں ان کی غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، پھر غصے سے انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ صلاح الدین کو اپنے پاس بلاتے ہیں، انہیں بیٹا کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں باپ بیٹے کا سایہ ہوتا ہے، بابا جن کا راز قدس ہے ان کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں ہی فانی ہیں، صرف راز دائمی ہے۔ نور الدین چکرا کر گر جاتے ہیں۔ صلاح الدین پریشان ہو کر طبیب کو آواز دیتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین طبیب کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ کھلبلی مچ جائے گی، میں ٹھیک ہوں۔ نور الدین کہتے ہیں ایک کے بعد ایک پریشانی آ گئی، بس اس لیے ایسا ہو گیا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، تمہاری کوئی خبر نہ تھی، میں شب و روز کا شمار ہی بھول گیا تھا۔ یہ تو یقین تھا کہ تم حیات ہو، مگر نہیں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو اور نہ جانے کس حال میں ہو۔ اللہ کرے اب پھر کبھی ایسی اذیت نہ آئے۔ صلاح الدین کہتے ہیں آمین، شکر اس ملانے والے کا۔ نور الدین کہتے ہیں اچھا مجھے بتاؤ بلگراس میں کیا ہوا تھا؟ صلاح الدین تمام واقعات تفصیل سے نور الدین کو بتاتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں فکر مند ہوں، ریاست کی باغ دوڑ کسے سونپوں، زندگی کا کچھ علم نہیں ہے، مصر کی شکست تمہارے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے۔ صلاح الدین معذرت کرتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں سلطنت کی فکر مندی کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ دیکھو صلاح الدین، اہل اسلام کی قیادت کرنا اصل میں آتشی لباس پہننا ہے۔ اگر کوئی اس کا لائق نہیں ہوتا تو اس کی کھال سمیت اس کا لباس نوچ لیا جاتا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ صلاح الدین، کون ہی اس حقیقت کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے مجھ سے یہ امانت لینے کی خواہش کرے گا؟ صلاح الدین کہتے ہیں میرے سلطان، آپ نے اور آپ کے بابا نے عزت کے ساتھ شاندار حکمرانی کی ہے، آپ کا فرزند ہوگا آپ کا جانشین۔ نور الدین کہتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا اس کی بات مت کرو، ہو سکتا ہے وہ میرے اور بچوں جیسی قسمت نہ لائے اور زندہ رہے انشاءاللہ۔ یہ سورج اب ڈوبنے کو ہے، ظاہر ہے میں اس بچے کی پرورش نہیں کر پاؤں گا، وہ کیا خیالات لے کر پروان چڑھے گا معلوم نہیں۔ صلاح الدین نور الدین کو تسلی دیتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں میرے جانشین تم ہو صلاح الدین، میرا اور تمہارا خون کا نہ سہی مگر دلوں کا رشتہ تو ہے نا، جس کا بیٹا اس کی راہ پر ثابت قدم ہو کر دکھا دے وہ سکون کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کر سکتا ہے، ورنہ ہماری قدس پر یلغار سے پہلے ہی سلطنت انتشار سے دوچار ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے، آپ اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال دیجئے، ایک موقع دیجئے، ہم مصر کی غلطی کی تلافی کریں گے۔ نور الدین کہتے ہیں مصر بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے ہمارے لیے، کون سونا ہے کون پیتل سب عیاں ہو جائے گا، بس تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا۔ صلاح الدین نور الدین سے ملنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے اپنے قبیلے جاتے ہیں، وہاں انہیں ڈھونڈتے ہوئے شمسہ پہنچ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میری والدہ یہاں کے یتیم خانے میں بچوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ادھر قاہرہ میں جوہر شہوار کو خوشخبری دیتا ہے کہ درگام کا چھپایا ہوا سونا ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ شہوار خوش ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے سونا کہاں ہے، کس نے بتایا ہے؟ جوہر بتاتا ہے جس نے چھپایا ہے اسی نے بتایا ہے۔ اتنے میں قاضی فاضل آ جاتے ہیں۔ شہوار کہتا ہے دیوان کا اجلاس آج نہیں ہوگا، آج اور ابھی مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، تم جاؤ۔ قاضی فاضل معاملے کی نزاکت کو بھانپ جاتے ہیں۔ وزیر شہوار کا بیٹا شامیر قاضی فاضل کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ شامیر بھی قاضی فاضل کے خیالات سے ہم آہنگ تھا۔ قاضی فاضل فوراً یہ تفصیلات شام میں صلاح الدین کو بھیجتے ہیں۔ صلاح الدین وہ تفصیلات کا خط لے کر نور الدین کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں شہوار
نے وعدہ کیا اور پھر مکر گیا۔ اب اس سونے کو بزور بازو حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ فوراً لشکر تیار کریں اور فی الفور یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں حکم کی تعمیل ہوگی میرے سلطان، مگر نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین تم نہیں جاؤ گے۔ شیرکو، یاروکی اور ملک مادود کو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ صلاح الدین پریشان ہو جاتے ہیں، مگر پھر کہتے ہیں میں سلطان کی حکمت کو نہیں جانتا، مگر آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور سرحد پر جا رہا ہوں۔ ادھر شیلٹیون اپنے ایک ساتھی لوکس کو ایک سرائے میں بلاتا ہے، اپنی فوج کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ امارک اپنی بزدلی کو امن کا نام دے رہا ہے۔ وہ جانتا ہے نور الدین سے جنگ کرنا خوفناک ہے، جبکہ جنگ کرنا ہم جیسے جان بازوں کی شان ہے۔ لوکس پوچھتا ہے شیلٹیون آپ کیا چاہتے ہیں؟ شیلٹیون کہتا ہے میرا ارادہ اور مقصد زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہانا ہے۔ لوکس کہتا ہے ہم مقدس سرزمین کی پیاس مسلمانوں کے خون سے بجھا دیں گے، ہم آپ کے قید ہونے کے بعد ایک بھی حملہ نہ کر سکے۔ شیلٹیون پوچھتا ہے اور میرے آدمی؟ لوکس بتاتا ہے وہ بہت پرجوش ہیں، آپ کے وفادار ہیں، آپ ایک اشارہ کریں پھر دیکھیے گا۔ شیلٹیون کہتا ہے امن بزدل بادشاہوں کی ڈھال ہے، لوکس غزہ میں ایک مقدس مزار ہے، ہم مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سید ہاشم کے مزار پر حملہ کر کے تمام گاؤں کے مسلمانوں کو ذبح کریں گے۔ امارک اور نور الدین کے درمیان امن معاہدہ بہت طوالت اختیار کر چکا ہے۔ میں شیبو کے بھیس میں فوج کی قیادت کروں گا، پھر امارک ہمارا محکوم ہو جائے گا۔ ادھر سلطان نور الدین کے حکم پر ملا عمر بچوں کو قرآن مجید حفظ کراتے ہیں اور آتسس کی نگرانی میں حفاظ کو سید ہاشم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کے مزار پر بھیجتے ہیں۔ آتسس کہتا ہے یہ حفاظ امانت ہیں اور امانت کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی۔ ملا عمر آتسس حفاظ قرآن کو لے کر غزہ پہنچتا ہے۔ بچے سید ہاشم کے مزار پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ادھر شیلٹیون اپنے خوفناک ظالم سپاہیوں کے ساتھ شیبو کے بھیس میں قیادت کرتا مزار پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ترغیب دیتا ہے کہ جب تک ایک بھی مسلمان زندہ رہے تلوار نیام میں ہرگز نہیں رکھیں گے۔ شیلٹیون اتنا ظالم تھا کہ ایک مسلمان نجیب نامی شخص کو راستے کی رہنمائی کے لیے ہائر کرتا ہے۔ نجیب مزار سے کچھ دور فاصلے پر انہیں بتاتا ہے کہ آگے چوٹی پر مزار ہے، اب آپ مجھے میرا معاوضہ دے دیجئے۔ شیلٹیون اسے معاوضہ دینے کی بجائے قتل کر دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے سب کو قتل کر دو، کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب کو قتل کرنا ہے۔ وہ جیسے ہی بستی میں داخل ہوتے ہیں قتل عام شروع کر دیتے ہیں، مزار پر پہنچ کر تمام حفاظ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو بول نہیں سکتا تھا جس کا نام یحییٰ تھا، ایک ریڑھی کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں جو بھی سامنے آیا سب کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ صلاح الدین ابھی سرحد پر جانے کے لیے اپنے ساتھی آتسس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس خونی جلغار کی خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر نور الدین پریشان ہو گئے۔ کاراتگن کو پیغام بھیجا کہ فوراً غزہ سید ہاشم کے مزار پر پہنچے اور صلاح الدین کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ شہنشاہ امارک کو ولیم خبر دیتا ہے کہ غزہ میں سید ہاشم کے مزار پر خونی جلغار ہوئی ہے اور اس بستی میں ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ شہنشاہ امارک بھی یہ خبر سن کر چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے وہ کون ہے جس نے یہ سب کرنے کی جرت کی ہے؟ امارک بیلین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تم صلاح الدین کے دوست ہو، تم غزہ کی بستی میں جاؤ اور صلاح الدین کو یقین دلاؤ کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے اسے ڈھونڈ کر سزا دینی ہوگی۔ بصورت دیگر زنگی جنگ پر تل جائیں گے اور جنگ ہوگی اور میں جنگ ہرگز نہیں چاہتا۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچتے ہیں۔ پوری بستی لاشوں سے بھری ہوئی تھی، سب کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جلدی سے جاؤ اور ان کا سراغ ڈھونڈو۔
ادھر صلاح الدین کی والدہ شمسہ کی والدہ کو ڈھونڈنے کے لیے 17 سالہ پرانا ریکارڈ کھلواتی ہیں۔ شمسہ کی والدہ کا نام اور ایڈریس مل جاتا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں 2 سال کام کیا۔ بچوں کے اغوا کے الزام میں انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں ریکارڈ تیار کرنے والے کو اطلاع ملتی ہے کہ غزہ میں صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے اور پوری بستی کو ذبح کر دیا ہے۔ شمسہ صلیبیوں کے نام سے چونک جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ صلیبی اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں۔ کاراتگن بھی جائے حادثہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تمام حالات اور مزار کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ اسی مزار پر برسوں پہلے جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، مزار کے اندر جالیوں کے اندر سے دیکھ رہا تھا کہ سیاہ لباس میں صلیبیوں نے حملہ کیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بھائی نے نصیحت کی، کاراتگن جاؤ، جان بچاؤ، اگر تم بھی مارے گئے تو ہمارے خاندان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صلاح الدین کے ساتھی ہر جگہ جائزہ لیتی ہیں مگر کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک چھوٹا بچہ یحییٰ جو بول نہیں سکتا تھا، جس نے تمام مناظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ آتا ہے اور زمین پر وہ ایک نشان بناتا ہے، میم کے اوپر صلیب کا نشان۔ صلاح الدین ایک کاغذ پر وہ نشان اپنے ساتھی سے بنواتے ہیں۔ اتنے میں بیلین اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ جائے حادثہ پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے، شہنشاہ عماری کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور تعزیت کرنے آیا ہوں۔ وہ صلاح الدین کو یقین دلاتا ہے کہ اس حملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مل کر حملہ آور کو ڈھونڈوں گا، مجھے ایسا کرنے کی اجازت دو۔ صلاح الدین اسے وہ نشان دکھاتے ہیں۔ بیلین بتاتا ہے، جنگجوआ، یہ وہ فرقہ ہے جسے بابا اعظم نے مسیحیت سے خارج کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خون بہا کر پاک ہو جاتے ہیں اور دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ شادیاں نہیں کرتے، جائیدادیں نہیں بنواتے، ان کا کماندار بدل بھی جائے تو وہی نام اختیار کرتا ہے، شیبو کہلاتا ہے۔ صلیبی اس کو سورما کہتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، یہ نام سن رکھا ہے مگر اس میں حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا، یہ معلوم نہیں تھا۔ بیلین بتاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، کیا تمہیں ان کے ٹھکانے کا علم ہے؟ بیلین بتاتا ہے، مجھے ان کے ٹھکانے کا تو علم نہیں ہے، البتہ بابا بتایا کرتے تھے یہ بیت الحرم کے قریب غار میں ان کی ایک یادگار ہے۔ صلاح الدین بیلین سے وہاں ان کے جانے کا کہتے ہیں۔ بیلین کہتا ہے، ان کے احتساب کے لیے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اتنے میں ملا عمر آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین بیلین کا تعارف کراتے ہیں۔ بیلین بتاتا ہے، شہنشاہ عماری کی طرف سے تعزیت کرنے آیا ہوں۔ ملا عمر فرماتے ہیں، کیا آپ کا حاکم نمائندوں کے کرتوتوں سے ناواقف ہے؟ کیا قاتل ہونے کے لیے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا لازم ہے؟ صلاح الدین شہداء کی تدفین کی ذمہ داری ملا عمر کو دے کر بیلین کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ملا عمر فرماتے ہیں، برق رفتاری سے جاؤ، شہداء کا قصاص لینا ضروری ہے۔